حبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات۔ علی و اولاد علی صلوات۔ کسی بچے کو بٹھا کے پکڑ کے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ والے دیگر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ الزکاة وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، خیر المبشرین ومنذرین والشفیع المذنبین، المخاطب بطہ یاسین، النبی المؤید ورسول المصدق ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ صلوات محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو تمام تر عمل کی بہترین جزا دینے والا ہے۔ غالباً مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دوسری آیت میں نے ایک لفظ حذف کر دیا، وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے صحیح پڑھا ہے، ہو سکتا ہے مجھے ایسا لگا کہ میں نے شاید ایک لفظ غلط پڑھ دیا ہے۔ بہرحال بے شک تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے، خالق کائنات کے لیے، اس رحیم اور کریم رب کے لیے کہ جو اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، بہت مہربان۔ وہ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اس کا ایک نام ہے غفور۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ غفور کے جو معنی ہیں وہ درگزر، معاف کرنے والا، اور غفور جو ہے صیغہ مبالغہ ہے۔ کیسا معاف کرنے والا ہے وہ ایسا معاف کرنے والا ہے، اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جیسے مثلاً آپ ایگزام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایگزام میں جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، گورنمنٹ کا اسٹینڈرڈ یہ 100 میں سے 33 نمبر والا پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پیپر دیا، ہمارے نمبر آئے 23 نہیں آئے، پیپر دیا، بہرحال دیا،
تو یہ جو 15 نمبر ایکسٹرا دے کر، ٹھیک ہے، غفور ہمیں پاس کرائے گا. غفور ہے، وہ معاف کرنے والا، در گزر کرنے والا ہے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اپنے معاملات کی ہیں، اس میں اس نے بہت چھوٹ دی ہے، لیکن جو بندوں کے معاملات کی ہیں اس میں اس نے چھوٹ نہیں دی ہے. جب بندے معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا. اور معصوم اپنی دعا کے اندر فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، امام کی دعائیں مناجات اور 14 مناجات ہیں. جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہوگا انہوں نے لطف اٹھایا ہوگا، بہت خوبصورت. اگر آپ گفتگو نہیں کریں تو مہربانی ہوگی. 4 لوگ ہیں، 4 لوگ بھی گفتگو کریں گے تو میری ایک مشکل ہے. میں نے شاید جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے اول تو سب نظر آتے ہیں، دوسری کہ مجمع زیادہ بھی ہو تو یہ بات ضرور کہتی ہوں، اس لیے کہ ایک تو بہت بڑی عبادت ہے، دوسری یہ کہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کا جو کانسنٹریشن ہے وہ ادھر ادھر جاتا ہے. گفتگو کی ظاہر ہے کبھی کبھی ہوتا ہے، کسی بچے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی بچے کو بلانا ہے، کبھی ضروری بھی ہوتی ہے گفتگو. ایسا نہیں کہ ہم بلا وجہ ہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ضروری بھی ہوتی ہے بعض اوقات گفتگو. لیکن بہرحال تھوڑی سی احتیاط کی جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو بہت ضروری کوئی بات کرنی ہوتی ہے. پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. امام کی ایک دعا ہے، دعا توبہ کرنے والوں کی دعا، بہت خوبصورت. اس کے مجھے جو اس کی انڈیکس پڑھیں، اس کے جو القابات لکھے ہوئے ہیں، مطلب جو دعاؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں. راجعین کی دعا، شاکرین کی دعا، راغبین کی دعا، توابین کی دعا، وہ دعاؤں کے نام ہی بڑے خوبصورت ہیں. امام فرماتے ہیں اس دعا کے اندر، وہ امات قلبی، میرے قلب کو مار دیا، میرے قلب کو مار دیا، مردہ کر دیا، عظیم الجنایتی، عظیم گناہوں نے. انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، آپ جانتے ہیں نا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب انسان کرتا ہے، ایک سیاہ نقطہ دل میں بنتا ہے، اور پھر گناہ کرتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ سنتے ہیں، ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا، انہیں کہتا کوئی فرق نہیں پڑتا. جب یہ دل مردہ ہو جاتا ہے تو کیا خدا اس کو زندہ کرتا ہے؟ ہاں زندہ کرتا ہے. امام اسی دعا میں کہتے ہیں، فَأَحْيَهِ بِالتَّوْبَةٍ مِّنْ، اے بار الہ توبہ کی توفیق سے اس کو زندہ کر دے. جو دل کا سیاہ ہو گیا، دیکھیں ہر چیز کا ایک علاج ہے نا، ہر چیز کا علاج ہے. اگر انسان گناہوں سے اپنے دل کو سیاہ کر دے تو بالکل ایسے ہی جیسے اس کو کینسر ہو جائے، بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ کینسر گناہوں کا کینسر ہے، اتنی جلدی دعائیں اثر نہیں کرتی. میں کتاب پڑھ رہی تھی، عنوان عاشورہ، شہید باقر صدر کا ایک مقالہ تھا، اس میں بڑا خوبصورت مقالہ تھا. شہید باقر صدر کہتے ہیں کہ جتنی بیماری گہری ہوتی ہے علاج بھی اتنا ہی گہرا اور دقیق ہوتا ہے. تو بعض اوقات چھوٹی بیماری ہوتی ہے، چھوٹا علاج ہوتا ہے، دقیق بیماری ہوتی ہے تو دقیق علاج ہوتا ہے. اور توبہ آسان نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ توبہ سے بہتر گناہوں سے پرہیز ہے. بہتر یہ ہے کہ تم گناہوں سے پرہیز کرو، اس سے یہ کہ توبہ کرو. البتہ ہم فرماتے ہیں کہ توبہ کی توفیق ہو، توبہ ہو جائے. اور توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ کان کھینچیں اور کلے کھینچیں اور 2 تھپڑ ماریں یا تسبیح گھما لیں. تسبیح گھمانا توبہ نہیں ہے، فقط استغفار کہہ دینا توبہ نہیں ہے. امام شرائط بیان کرتے ہیں، توبہ کی شرائط ہیں. خبردار جب بھی توبہ کے بارے میں سوچو شدید شرمندگی شدید. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور نہیں کرنا چاہتے، ہو جاتا ہے، دل میں اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں نا. یہ جو تکلیف آپ محسوس کرتے ہیں، یہ جو فیلنگز آپ کی ہیں، اللہ اس فیلنگز کو پسند کرتا ہے. کہا جب توبہ کا ارادہ کرو ایسی فیلنگز ہو، فقط یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے، ہم تو یہ کرتے نہیں، ہم تو یہ کریں گے نہیں. یہ لفاظی خدا کو نہیں چاہیے، کیونکہ خدا دلوں کے حال کو جانتا ہے، قلب کے حالات کو بہتر جاننے والا ہے. خدا کہتا ہے کہ جب تم توبہ مانگنا چاہو، سب سے پہلا کام کیا کرو، جو تم نے کر دیا ہے اس پہ شدید ندامت ہو. اگر آپ نے کہیں پیسے رکھے ہوں، کسی نے کہا یہاں نہیں رکھنے، کروڑ روپے آپ نے رکھے ہوں اور وہ چوری ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو کتنا پچھتاوا ہوگا کہ کاش اس کی بات مان لی ہوتی، یہاں نہ رکھے ہوتے. ایمان ان کروڑوں سے زیادہ ہے. انسان کا ایمان ان کروڑوں روپیوں سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. ایمان کو امام نے کہا تھا یہاں نہیں رکھنا اور ایمان چوری ہو گیا.
ایمان ہمارا چور. شدید ندامت. پھر آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ. آپ کا فیصلہ اتنا پختہ ہونا چاہیے، آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ. یہ جو ہمارے فیصلے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں. دیکھیں اگر انسان غور کرے جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنی نیکیوں کے اوپر جو ہے وہ بہت فخر ہونے لگتا ہے، بہت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہے نا. کوئی عبادت گزار ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں مجھ جیسی. مثلا کبھی کبھی میں بات کرتی ہوں، سنتی ہوں لوگوں کی گفتگو، تو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں. مثلا کبھی روزوں کی بات ہوتی ہے کہ بھی آج روزہ، ہاں روزے تو جیسے ہم نے رکھے ویسے تو کسی نے رکھے ہی نہیں. جیسی ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے تو کوئی پڑھتا ہی نہیں. یہ تو اب گھٹنے جواب دے گئے. جیسے ہم عزاداری کرتے تھے ویسے تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے. یہ جو جملہ ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جیسی میں ہوں ویسی تو کوئی ہے نہیں. اللہ خلوص کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب قیامت میں اعمال ہوں گے تو وہ اعمال گنے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. کوانٹٹی نہیں ہوگی، کوالٹی ہوگی. کوالٹی خدا اعمال کو تولے گا، اور تولے گا تو کیا دیکھے گا؟ خلوص دیکھے گا. اور خلوص کیسے ہوگا؟ اگر آپ اللہ جو بھی کام کریں اللہ کی مرضی کے لیے کریں. کوئی بھی کام، آپ ایک درود پڑھیں اللہ کی مرضی کے لیے پڑھیں. آپ ایک نعرہ لگائیں اللہ کی مرضی کے لیے لگائیں. ایک آپ سلام پڑھیں اللہ کی مرضی کے لیے پڑھیں. دعا پڑھیں اللہ کی مرضی کے لیے. نہیں دیکھیں لوگ کیا کہیں گے، نہیں دیکھیں لوگ مجھے کیا کہیں گے. مثلا خلوص کیسے آئے گا؟ اگر خلوص نہ ہو تو نقصان کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خلوص کیسے آئے گا؟ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ مثلا میں یہ مجلس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں مجلس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس مجلس کا تبرک کا انتظام میں کرتی ہوں. میں نے کیا نہیں ہے، میں آپ کو مثال دے دوں. ٹھیک ہے. تبرک کا انتظام میں کرتی ہوں. پھر میں کان میں کسی کہتی ہوں آج میری طرف سے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے خلوص کو برباد کر دیا. اللہ کو نہیں معلوم ہے آپ کی طرف سے. لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ صلہ دینے والا ہے. کل ایک جگہ مجلس پڑھنے گئی، وہ خاتون نام بتا رہی تھی تو انہوں نے کہا فلاں، تو بنتے نہیں لکھا تھا، انہوں نے کہا بنتے یہ. میں نے جو ہے وہ کہا نہیں آپ نے نام نہیں لیا. آپ نے جس نیت سے فاتحہ پڑھائی اللہ کو نام نہیں معلوم؟ اللہ کو نام معلوم ہے. اللہ کو سارے ان کے جد کے نام بھی معلوم ہے. نہ بھی پڑھوائیں، نہ بھی نام لیں، اللہ جانتا ہے. اللہ نیتوں کے حال کو جانتا ہے. تو اللہ نیتوں کے اوپر ثواب دیتا ہے. تو کوشش کرے انسان کہ اپنے دل کے اندر درود پڑھتے گا محمد علی محمد. جب بھی خدا سے توبہ کرے گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے کہ اب یہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا. اور جو جسم کے اندر جو گوشت پوست بنا ہے، اگر خدا نخواستہ حرام کا گناہ کیا ہے، حرام کھایا ہے، تو کہا اتنے روزے رکھے، اتنے توبہ کرے کہ وہ گوشت گل جائے، جسم سے ختم ہو جائے. ایسی توبہ اللہ کو چاہیے. پھر کہا پرہیز زیادہ بہتر ہے. مولا فرماتے ہیں پرہیز اس سے زیادہ بہتر ہے. گناہوں سے بچیں اس سے زیادہ بہتر ہے. دل کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، دل مردہ نہ ہو. درود پڑھتے گا محمد علی محمد. زندہ کرنے کے لیے کیا کریں؟ کوشش کریں آپ کا دل زندہ جب ہوگا جب آپ خلوص لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. ہر کام کو اللہ کے لیے کریں، ہر کام اللہ کے لیے کریں. اگر میں تھوڑی سی بھی نمائش کروں گی میرا برباد. کیسے برباد ہوگا؟ آپ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع 3 منٹ کی قیامت، اس میں سے ہم کچھ واقعات کو اٹھاتے رہیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا حساب و کتاب کیسے ہوگا. کل میں نے آپ سے بیان کیا تھا کس طرح ہمارا حساب و کتاب ہوگا. تو کہتا ہے کہ میں اپنی کتاب کو کھول رہا تھا اور میں نے جو ہے وہ 3 صفحہ کھولا اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کسی نفس کی جان بچائی. میں سمجھ گیا، میں واقعے کو جانتا تھا. دیکھیں اگر انسان کے دل میں خلوص نہیں ہوتا تو ہوتا کیا ہے. کہا میں جانتا تھا میں نے یہ کیا کام انجام دیا. مجھے یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ہم سیر و تفریح کے لیے بیچ کے لوگ، ہم جو فوجی تھے سارے، ہم فوجی سارے جو تفریح کے لیے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ہم ایک نہر کے پاس سے گزرے. نہر جو تھی وہ بہت تیز چل رہی تھی، اس کا بہاؤ جو تھا وہ بہت تیز تھا. ابھی ہم تفریح کر رہے تھے، اتنی دیر میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس نہر کے اندر
گر گیا۔ جیسے ہی بچہ نہر کے اندر گرا تو میں دوڑا۔ ٹھیک ہے، مومن کی نشانی یہ ہے کسی کو مصیبت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ جانتے ہیں معاویہ نے ایک زمانے میں امام حسن کے شیعوں کو پکڑنے کی کوشش کی۔ کہا شیعہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہا جہاں بھی امام حسن کا شیعہ نظر آئے اسے قید خانے میں ڈال دو، اسے قتل کر دو۔ کہا کیسے پتہ چلے گا امام حسن کا شیعہ ہے؟ ایسا کرو گڑھا کھودو اور اس کے اوپر گھاس ڈال دو، جو بھی بندہ اس میں گرے گا، جو سب سے پہلے مدد کے لیے بھاگے گا وہ شیعہ ہوگا۔ یہ شیعہ کا افتخار تھا، آج نہیں ہے۔ آج اس طرح مدد کے لیے نہیں بھاگتے، شیعہ کا افتخار تھا، وہ مدد کے لیے بھاگتا تھا۔ درود پڑھ دے گا محمد علیہ کہتے جیسے ہی میں اس نہر میں چھلانگ لگانے لگا، میرے دوستوں نے مجھے پکڑا، کہا اتنا تیز بہاؤ ہے اس کا، اتنا پریشر ہے اس کا، اگر تم گئے تو ممکن ہے تم مشکل میں پڑ جاؤ اور ممکن ہے تم بھی بہہ جاؤ، تم ملو نہ ہو۔ لیکن میں صدقے میں دریا کے پاس، اس نہر کے پاس کھڑا ہوا اور میں نے کہا پروردگار خلوص سے نیت سے تیری خاطر اس بچے کی جان بچانا چاہتا ہوں، مشکل میں ڈالتا ہوں اپنے آپ کو، اور میری نیت اسے بچانے کی، اور وہ اس بچے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ کہتا ہے میں تیراکی کے ہنر کو جانتا تھا اور میں جانتا تھا ڈوبنے والے کو کیسے بچایا جاتا ہے، اس کی میں نے ٹریننگ لی ہوئی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اس بچے کو کنارے تک لے کر آیا، بہت مشکل مرحلہ تھا، اس کو ہم بچا پائے، میرے دوستوں نے میری مدد کی اور میں نہر سے باہر آ پایا۔ تو میں نے یہ اس بچے کی جان بچائی، اور انہوں نے ماں باپ نے میرے جو ہے وہ ایڈریس کو نوٹ کیا، میرا نام پوچھا، تو اس نے کہا کہ واقعاً یہ تھا۔ تو کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں دوسرا پیج پلٹتا، یہ بہت بڑی نیکی تھی، معمولی نیکی نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے جس نے ایک نفس کو زندہ کیا اس نے انسانیت کو زندہ کیا۔ کہتا ہے میں پیج پلٹنے لگا، وہ میری نیکی غائب ہو گئی، میں تڑپ کے رہ گیا۔ میں نے کہا میں نے بڑی جان چوکھوں میں ڈال کر اس بچے کو بتایا تھا، میں نے خلوص سے کیا تھا، تم جانتے ہو، اور تم نے کہا ہے کہ خلوص سے کیا ہوا عمل ضائع نہیں ہوتا، خلوص سے کیا ہوا عمل باقی رہتا ہے، تم نے یہ کیا کیا، یہ سارا عمل میرا کیوں غائب ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو جب تم نے اس کا آغاز کیا تو بڑے خلوص سے کیا تھا، جب تم نے اس کو شروع کیا تھا اس نیکی کو خلوص سے۔ امام فرماتے نیکی کرنا آسان، بچا کر رکھنا مشکل ہے۔ نیکی کرنا تو آسان ہے، بچا کر رکھنا مشکل ہے۔ کہا کہ کہتا ہے کہ میری جو کتاب تھی اس کتاب کو میں کھولتا تھا، ہر کتاب کے ساتھ ایک چھوٹی سی پکچر سی ٹائپ کی بنی ہوئی تھی، اس پہ کلک کرو تو جس طرح ہمارے موبائل میں ہوتا ہے پکچر پہ کلک کرو تو پوری مووی سامنے آتی تھی۔ اس نے مجھے پوری وہ مووی دکھائی کہ میرا آغاز کیسا تھا اور انجام کیا ہوا۔ کہا تم نے کی تو بہت صدق کے دل سے تھی، لیکن جیسے ہی تم جانے لگے، دوستوں کے ساتھ جانے لگے، تمہارے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ کہتا مجھے فلم دکھائی گئی، ذہن میں بتایا گیا، میرے ذہن میں چل رہا تھا میں نے تو بہت بڑا کام کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنا بڑا کام کر لوں گا، بہت بڑا میں نے کام کیا ہے۔ تو میں ذہن میں سوچ رہا تھا ان کے والدین کو چاہیے کہ یہ میرا نام جو ہے وہ جا کے نیوز میں دیں تاکہ لوگ آئیں، میرا انٹرویو ہو، تصویریں چھپیں چاروں طرف، ملک کے میئر جو ہے وہ ایک بھاری رقم تحفے کے طور پر لے کر آئیں، پورے مطلب میرے ایران میں میرے چرچے ہوں اس کام کے۔ میں چھوٹا موٹا تو کام نہیں کیا، بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو کہا ہاں یہ میں نے سوچا تھا۔ کہا اگلے ہی دن جیسا تم نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا، جیسا تم نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ میئر آیا، اس نے تمہیں بھاری رقم دی، تمہارے انٹرویوز ہوئے، تمہاری تصویریں جگہ جگہ، کیونکہ ایران والے بہت قدر کرتے ہیں اس کام کی، جگہ جگہ تمہاری تصویریں چھپ گئی، جو تم نے چاہا تھا وہ تمہیں مل گیا، دنیا میں جو چاہت تھی وہ مل گئی، اب آخرت میں کوئی صلہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر تمہیں معلوم ہو جائے کسی نیکی کا صلہ تمہیں یہاں نہیں ملا، وہاں کیا ملے گا؟ تم کہو گے اللہ یہاں کچھ بھی نہ ملے، کینچی سے کاٹ کہو کچھ بھی نہ ملے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا دنیا میں ہماری بہت ساری اس طرح کی وشز ہوتی ہیں، بھائی میں نے تو ساس کی اتنی خدمت کی، ملا کیا؟ میں نے تو بہو کے ساتھ اتنا کیا، ملا کیا؟ میں نے اپنے بچے کا اتنا کیا، ملا کیا؟ یہ جو ملا کیا ہے نا اس کو اللہ کے اوپر رکھ دیں تو اتنا ملے گا کہ آپ نہال ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تھوڑا سا لیتا ہے بہت زیادہ دیتا ہے، وہ ایسا رب ہے بہت تھوڑا لیتا ہے بہت زیادہ دینے والا ہے۔ تو اپنی کوئی بھی ہم اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اولاد کو پالتے ہیں، اور اولاد جو ہمیں چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کتنی محنت کی تھی، نہیں، اللہ کے لیے کریں۔ اللہ آپ نے تربیت سکھائی، اس کی نسلیں صحیح ہوں گی اللہ کے لیے۔ کوئی بھی کام، شوہر کی خدمت کریں اللہ کی۔ کبھی جب ہم بندوں سے اجر مانگتے ہیں نا تو انسان ٹھوکریں کھاتا ہے،
بندوں سے اجر مانگنے والا ٹھوکریں کھاتا ہے، اللہ سے اجر مانگنے والا ملکوتی سفر کرتا ہے۔ اللہ سے جو اجر مانگتا ہے وہ بلندی کی طرف جاتا ہے، تو ہمیشہ اللہ سے اجر مانگیں۔ یہ کربلا کے جتنے بھی جوان جو کربلا کے اندر شہید ہوئے، انہیں کیا ملنے والا تھا؟ بہت ساری جائیداد کو چھوڑ کر آئے تھے، بہت ساری دولت کو چھوڑ کر آئے تھے، اجر مانگے۔ غور کیجیے گا ذرا، میں ابھی جو ہے وہ شاید کہ آیت اللہ شریعتی کو ہی پڑھ رہی تھی۔ آیت اللہ شریعتی کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وہ کسی مجلس کے اندر ہمیں کچھ ایسی باتیں بری بھی لگ رہی ہوتی، ہر وقت تو اچھی نہیں لگتی نا، نصیحت بری بھی لگتی ہے۔ تو کہا میں ایک دوست کے گھر گیا، دوست نے، میں نے اس سے پوچھا، اس کا مرغا تھا، مجھے بڑا پسند تھا۔ آپ کو پتہ صبح اذان، مرغے کی اذان جو ہے نماز شب والے وقت میں ہوتی ہے۔ جو لوگ مرغوں کی اذان سے تھوڑا سا واقف ہوں گے انہیں پتہ ہوگا صبح کی اذان سے تقریباً 20 منٹ پہلے، 25 منٹ پہلے جو ہے یہ مرغا اذان دیتا ہے۔ تو کہتا ہے یار تمہارے پاس تو بڑا اچھا مرغا تھا، تم نے یہ مرغا کہاں کیا؟ اس نے کہا کہ بھائی محلے والے بہت تنگ آئے ہوئے تھے، یہ مرغا اذان دیتا تھا، لوگوں کی نیند خراب ہوتی تھی، لوگوں نے، محلے والوں نے بڑا شکایت کی کہ بھائی یہ ہمیں جو ہے ہماری نیند کو خراب کر دیتا ہے، تو لہٰذا اس مرغے کا کچھ کرو۔ تو میں نے، مجھے حلال کرتے ہوئے دکھ ہوا کہ میں اس کو کاٹ دوں، تو میں نے اس کو بیچ دیا، میں اس کو بیچ کر آ گیا۔ تو کہتے ہیں وہاں سے میری بات سمجھ میں آئی، آیت اللہ چہرتی بڑے مزے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں سے مجھے بات سمجھ میں آئی، جو بھی انسان کو بیدار کرتا ہے یا بک جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے، جو بھی انسان کو بیدار کرنے والا ہے یا وہ بک جائے گا یا اسے مار دیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مجلس بھی بیداری کے لیے ہے نا، یہ مجلس کس کے لیے؟ نہ رونے کے لیے ہے، نہ فقط جنت کمانے کے لیے، یہ بیداری کے لیے۔ بیدار ہوں گے تو امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے، بیدار نہیں ہوں گے تو لشکر میں شامل نہیں ہوں گے۔ آپ اس بیداری کے اندر دیکھیں، ہم شیعہ اس بات پر مکمل طور پر قائم ہے کہ ہم ناموں سے نفرت نہیں کرتے، ہم شخصیت سے نفرت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شخصیت خراب ہوتی ہے، ہم شخصیت کو برا جانتے ہیں۔ اس لیے نام دیکھیں، مولا کائنات کے بیٹے کا نام ہے عثمان، امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے باقر۔ ٹھیک ہے، ہم ناموں سے نفرت نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ہماری یہاں شخصیت غلط ہوتی ہے، نام غلط نہیں ہوتے۔ اسی لیے یہ لوگ نام نکالتے ہیں، ادھر ادھر کی دیکھتے نہیں ہیں اور نام کو سامنے لے آتے ہیں کہ نام اس کے اوپر ہے۔ جب مولا کائنات نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تو امام نے کہا، یہ کہتے ہیں نا بیٹے کا نام عثمان اس لیے رکھا کہ وہ والے عثمان پسند تھے، نہیں، یہ بھی کہا کہ میں اس کا نام اپنے بھائی عثمان بن مظعون، جو مولا کے دوست بھی تھے اور بہترین صحابی تھے، اتنے بہترین صحابی تھے، آپ سوچئے کتنے بہترین ہوں گے۔ مولا نے کہا عثمان بن مظعون اپنے بھائی کے نام پر اس کا نام رکھ رہا ہوں، کتنے بہترین صحابی ہوں گے۔ تو کہا گیا نام میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا نام جو دشنام ہو گیا، وہ دشنام ہو گیا، وہ نام یزید کا نام ہے، جس کو ہم آج بھی لعنت کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں۔ معنی غلط نہیں ہیں، یزید کے نام کے معنی غلط نہیں ہیں۔ اور آپ نہیں جانتے ہوں گے، یقیناً اکثریت بلکہ نہیں جانتی ہوگی کہ امام کے کربلا کے جو شہید کے نام دیکھیں، ان میں ایک نام ہے یزید بن حسید، ہمدانی قبیلے کے ہیں، یزید نام ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ نام بتا رہا ہے، یہ نام درود پڑھتے گا محمد علی محمد پر، چل گیا۔ یہ ہمدانی قبیلے کے تھے اور یہ یمن سے تھا، اور امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں سلام کیا، یزید بن حسین بن حمدانی مشرقی، یہ مشرق سے تھے، باقاعدہ امام نے نام لے کر سلام کیا۔ یہ نام لے کر سلام کرنا بتا رہا ہے ناموں سے نفرت نہیں ہوتی ہماری، یہ نام لے کر سلام کرنا بتا رہا ہے۔ شہید ہوئے امام کے اس قافلے میں تھے، ظہر سے پہلے یہ شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا، امام جب دیکھ رہے تھے قافلے والے پیاس ہے اور 7 محرم سے پانی بند ہو گیا ہے، تو انہوں نے جا کر کہا، تم جانتے ہو اس رسول کے بیٹے کو پیاسا رکھا ہے جو بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، تم بشیر اور نذیر کے بیٹے کو پیاسا رکھتے ہو، تمہارے جانور بھی پانی پی رہے ہیں، کتے اور سور بھی پانی پی رہے ہیں، اور امام کو اس پانی سے دور رکھا ہوا ہے۔ شیخ نے کہا تم کچھ اور بات کرو، حسین کو نہ پانی دیں گے، نہ دیا ہے نہ دیں گے۔ کہا اگر نہیں دیا ہے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یاد رکھنا میں یزید بن حسین حمدانی ہوں، اور بہادر ترین تھے، بہت مشہور تھے، بہادری کے اندر بہت مشہور تھے۔ کہتے میری تلوار، میں جو ہوں عرب کا بہادر ترین انسان ہوں، اور میری تلوار آقا کی نصرت کے لیے اٹھے گی،
اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ آقا کی نصرت کیسے کی جاتی ہے۔ میں اپنے آقا کی نصرت کرنے کے لیے اور ان کے سامنے شہید ہونے کو سعادت کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ سعادت ہے میرے لیے، یہ بہترین سعادت ہے۔ یزید ہمدانی جو ہے وہ ظہر سے پہلے شہید کر دیے گئے۔ بہرحال بہت سارے لوگوں کو فنار کرتے ہوئے گئے اور شہید کر دیے گئے۔ کیا جزا ملی ان کو؟ جزا ملی امام زیارت ناہیہ میں۔ دیکھیں جب امام کسی کو سلام کریں اور وہ زیارت مشہور ہو جائے تو فقط امام سلام نہیں کرتے، جو زیارت ناہیہ پڑھتا ہے وہ سب سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امام کی سلامتی لفظی نہیں ہے، ہماری سلامتی لفظی ہے، السلام علیکم، بعد میں اسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں اسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ سلام یعنی میں آپ کے لیے سلام تھی، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، لیکن ہم السلام علیکم کے بعد ساری دشمنی نکال دیتے ہیں۔ امام کا سلام ایسا نہیں ہے، امام کا سلام ہے السلام علیکم یعنی سلامتی سلامتی، ہم آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی۔ امام سلام کرتے ہیں جب کسی کو تو مقام چھوٹا مقام نہیں ہے، بہت بلند مقام ہے۔ اس سلامتی کو پانے کے لیے آپ اس فرش ادا پر آئیں تو دعا کریں۔ ابھی آپ یہ سن رہے ہوں گے حضرت عباس کا وہ دعائیہ کلمات سن رہے ہوں گے کہ اگر آپ سکینہ کا واسطہ دیں تو آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ کس کو؟ باب الحوائج، وہ جو حاجتوں کا دروازہ ہے، وہ جو حاجتیں جہاں قبول ہوتی ہیں، باب الحوائج کہا۔ ان کو واسطہ دیں کس کا؟ کیوں؟ اتنے بہادر، اتنے غیرت مند، چار بھائی ہیں ان کے، شہید ہونے والے 4 بھائی، جعفر، عبداللہ، عثمان اور عباس، یہ چاروں ام البنین کے بیٹے ہیں جو کربلا کے اندر شہید ہوئے اور چاروں بہادری سے لڑے۔ حضرت عباس کی روایتوں میں بعض جگہ 32 لکھی ہے، بعض جگہ 29 لکھی ہے، لیکن باقی بیٹوں کی جو عمر لکھی ہوئی ہے، ایک کی عمر 22 سال ہے، ایک کی عمر 21 سال ہے، ایک کی عمر 19 سال، جناب علی اکبر سے 1 سال بڑے ہیں، جوان، کڑیل جوان ہیں، ام البنین کے بیٹے کڑیل جوان، قربان کر دیا۔ اور سلام اس ام البنین کو، جب جنت البقیع میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی، کہا جب کوئی دشمن بھی گزرتا تھا ان کے بین سے روتا تھا۔ وہ 4 قبریں بناتی تھی، جنت البقیع میں بیٹھ کر 4 قبریں بناتی تھی اور 4 قبروں سے کہتی تھی جعفر تجھ پہ نہیں رہوں گی، عبداللہ تجھ پر بھی نہیں رہوں گی، عثمان تجھ پر بھی نہیں رہوں گی، عباس تجھ پر بھی نہیں رہوں گی، حسین پر رہوں گی، مجھے حسین پر ماتم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، میں حسین کے غم میں رونے والی ہوں۔ اس طرح رویا کرتی تھی، اس طرح گریا کرتے تھے، کوئی گزرتا تھا تو دیکھتا تھا، آنسوؤں کے ساتھ روتا تھا، کہتی تھی مجھے بنین نہ کیا کہا کرو، میرے بیٹے نہیں رہے، عباس سے سر پر گرز لگا ورنہ دودھ نہ بخشتی، میرا آقا چلا گیا، اپنے آقا کو رہوں گی۔ آپ دیکھیے ویسے تو بیٹے لگتے ہیں نا، ام البنین کے بیٹے لگتے ہیں، لیکن کیا محبت تھی۔ پہلے اس طرح مجالس نہیں ہوتی تھی جس طرح آپ مجالس کرتے ہیں۔ امام زین العابدین اپنے گھر میں بیٹھ کے تنہا روتے ہیں، رباب دھوپ میں بیٹھ کر تنہا روتی ہیں، جناب ام البنین جنت البقیع میں تنہا روتی ہیں بیٹھ کر۔ اللہ نے ہمیں کرم دیا ہے، ہمیں یہ مجلس عطا کی ہے کہ ہم روتے ہیں، رونے کے لیے جگہ بنائی ہے، رونے کے لیے ایک محفل بنائی ہے، ایک انداز بنایا ہے کہ ہم رو پاتے ہیں۔ یہ مجلس عزا یقیناً اگر ان آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگے، یہ عباس کے علمدار، آپ کو وفاؤں کا سلطان کہا جاتا ہے، آپ وفاؤں کے سلطان ہیں، اپنی وفا کا تھوڑا سا حصہ ہمیں عطا کر دیں تاکہ ہم اپنے زمانے کے امام کے وفادار ہو جائیں گے۔ کیسے وفادار تھے حضرت عباس؟ 7 محرم کے بعد خیمے کے قریب نہیں گئے۔ میرے مولا جب آخری رخصت کے لیے عباس آئے تو کہا تم تو خیمے میں آتے نہیں ہو۔ کہا کیا کروں آقا، بچوں کی العطش میرے قلب سے برداشت نہیں ہوتی، میرے قلب پہ گرا ہے، میں العطش کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جب پانی کا موقع آیا، اجازت کا موقع آیا، پہلی مرتبہ بچوں کے خیمے میں داخل ہوئے اور ننھی سی بچی نے اپنے نیلے سے ہونٹ دکھائے، چچا یہ ہونٹ دیکھ رہے ہیں، پیاس کی شدت سے ہو گئے۔ میرے مولا نے ایک گود میں، ایک ہاتھ میں جناب سکینہ کو اٹھایا اور مشق سکینہ کو لے کر چلے۔ جانتی تھی جناب سکینہ، جانتی تھی کوئی پانی لانے والا ہے تو میرے چچا عباس ہیں، لیکن عجیب ہوئی قسمت، پانی نہیں پہنچا اور سکینہ نے
جناب عباس کے بعد پانی مانگا بھی نہیں۔ امام حسین جب رخصت کے لیے آئے ہیں اور جانے لگے، سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی ایک ہی جملہ گئی، اے گھوڑے تو میرے بابا کو نہ لے جا، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ اے گھوڑے جو بھی جاتا ہے میدان میں واپس نہیں آتا، میں اپنے بابا کو نہیں بھیجوں گی۔ جناب سکینہ یتیم ہو گئی۔ یتیم ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں جیسے ہی شمر کا پہلا تماچا پڑا، جناب سکینہ نے تڑپ کر کہا، چچا عباس، چچا عباس آپ کہاں ہیں؟ کبھی بازار میں گزرتی تھی، تازیانہ لگتا تھا، جناب زینب کی زبان سے بھی عباس نکلتا تھا، جناب سکینہ کی زبان سے بھی عباس نکلتا تھا۔ کون سکینہ؟ ایک جگہ کھڑی ہوئی ہیں، شدت پیاس ہے، شدت پیاس ہے۔ ایک خاتون جو کوٹھے کے اوپر سے دیکھ رہی تھی نیچے آئی، جناب سکینہ نے کان میں کہا، پھوپھی اماں بہت پیاس لگی، بہت پیاس لگی ہے۔ پانی کا کوزہ لے کر آئی، کہا بچی تم پانی پی لو، میرے مولا نے کہا ہے اسیروں کو پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے، پانی پی لو، میری 3 دعائیں ہیں، 3 دعائیں تم سے کروانا چاہتی ہوں، ان 3 دعاؤں کو کر دینا۔ جناب زینب نے کہا سکینہ ابھی پانی نہیں پینا، پہلے آمین کہہ دینا، پہلے ان کی دعا کر دینا، پھر پانی پینا۔ کہا نہیں بچی کو پانی دینا، کہا نہیں ہم پہلے دعا کریں گے۔ کہا میری پہلی دعا یہ ہے، میری پہلی دعا یہ ہے، جس طرح تم اسیر ہوئے ہو، جس طرح تم دربدر ہو رہے ہو، اس طرح ہم دربدر نہ ہو۔ میری بیوی نے کہا سکینہ آمین کہو۔ مجھے نہیں معلوم یہ جملے، یہ الفاظ میری بیوی کے دل پر کیسے گزر رہے تھے۔ سکینہ کی جانب دیکھ کر کہا، جناب سکینہ نہیں معلوم اس کا زخم آپ کے دل پر کیسے لگا۔ جناب سکینہ کی جانب دیکھ کر کہا جس طرح یہ بچی یتیم ہوئی ہے، میرے بچے اس طرح یتیم، عجیب دنیا کی یتیمی، یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو۔ جناب سکینہ نے بھی یہی سیکھا تھا، جناب سکینہ نے بھی یہی دیکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب سکینہ یتیم ہوئی تماچوں سے استقبال ہوا، اتنے تازیانے لگتے تھے جناب سکینہ کو۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ تازیانے کھا کر خون میں بھری ہوئی جناب سجاد کے پاس آئی اور ایک عجیب جملہ کہا، دل کھول کے پرسہ دیجیے گا، عجیب جملہ کہا، بھیا میرا ایک کام کر دیں گے؟ کہا کیا سکینہ؟ کہا بھیا شیور کو جا کے بتا دے میں یتیم، بھیا میرا شیور کو بتا دے میں یتیم۔ ہائے یتیمہ میرا سلام، ہائے یتیمہ میرا سلام، جس طرح یہ بچی یتیم ہوئی ہے۔ جناب سکینہ نے بھی دل کھول کے آمین کہا، یقیناً جیسی میں بدنصیب یتیم ہوئی ہوں ایسے کوئی بچہ یتیم نہ ہو۔ میرے بابا یتیموں سے ایسے پیار کرتے تھے کہ لوگ تمنا کرتے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، حسین کا پیار ملتا۔ میں اسی حسین کی بدنصیب بیٹی ہوں، جب میں اپنے بابا کو یاد کرتی ہوں تو چہرے پہ تماچے لگتے ہیں، تازیانے مارے جاتے ہیں۔ کہا خاتون آپ اپنی آخری دعا کریں، کہا تو مجھے دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں خدا مجھے مدینے جانا نصیب کرے۔ مدینے کا نام آیا، میری بیوی تڑپ کر رہ گئی۔ کہا مدینے کس لیے جانا چاہتی ہو؟ کہا میرے آقا حسین ہیں، اپنے آقا کے دیدار کے لیے جاتی ہوں۔ کہا حسین کے علاوہ بھی کسی کو جانتی ہو؟ کہا ہاں میری شہزادی زینب ہے، میرے آقا کی بہن ہے شہزادی زینب ہے۔ کہا کیا ان کو جانتی ہو؟ کیا چہرے کو پہچانتی ہو؟ کہا کیوں نہیں جانوں گی، کیوں نہیں جانوں گی، میں نے ان کے گھر میں نوکری کی ہے، میں ان کی کنیز بن کر رہی ہوں، کیسے نہیں جانوں گی؟ کہا اگر دیکھو گی تو زینب کو پہچان لو گی۔ کہا بالکل پہچان لو گی۔ میری بیوی نے چاروں طرف دیکھا، بالوں کو ہٹا کر کہا احمد مجھے نہیں پہچانا، میں ہی تیری آقا دادی زینب ہوں، وہ جو نو کے نیزے پر بلند ہے وہ حسین۔ اے بریلہ تجھے واسطہ ہے،
محمد و آل محمد کا، کربلا کا انتقام لینے والے کا واسطہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ایمان کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما۔ اے پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ بہت ہی مفصل دعا کی حدیث قصہ کے بعد پروردگار عالم ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بچیوں اور بچوں کے نصیب کو بہترین قرار دے، باللہ دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیابی نصیب فرما، سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، اس گھر میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان سب کے گھروں میں اپنی برکتیں اور رحمتوں کا نزول فرما، جہاں جہاں جلوس اٹھ رہے ہیں پروردگار حفاظت فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہم سے وہ کام کروا جس سے امام زمانہ راضی ہو جائے۔ اے پروردگار اگر تو نے اسی سال اسی مہینے میں امام کا ظہور رکھا ہے تو ہمیں امام کے لشکر میں شامل فرما۔ اے پروردگار امام کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو منور فرما۔ پروردگار بے جرم و خطا اسیروں کو رہائی کی خبر عطا فرما۔ پروردگار پردیسیوں کو خیریت سے اپنے وطن میں لیا، پردیسیوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ بھی جو تمنا لے کر اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں بارگاہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب